محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عیسیٰ کا واقعہ سناتی ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ حضرت عیسیٰ اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے۔ قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں تو حضرت عیسیٰ کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا، 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری ابا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے اذن سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ کتنی روٹیاں تھیں؟ اس نے کہا، حضرت روٹیاں تو بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں بھی کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، حضرت روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے، دیکھتے کیا ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا، 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، حضرت تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، 3 اینٹیں تم ہی لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے کے جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی اینٹیں ہیں، 3 اینٹیں ہیں، انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے، اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک اینٹ آتی ہے۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا
کہ یہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھ مر جائیں گے اور تینوں اٹی میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھی نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو دونوں نے منصوبے کے مطابق اسے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں بھی پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔